3 اعمال آپ نے سن لیے تھے، آج ہے چوتھا عمل. اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی اور ان کے حق ادا کیے، ان کی اچھی جگہ نکاح کر دیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا 4 انگلیوں کو ملا کے فرمایا جنت میں وہ میرے ساتھ اس طرح سے ہوگا. اب آپ دیکھیں کتنی قربت ہے نا، انگلیاں اور یوں کتنی قربت ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جنت میں اللہ اتنا قریب کر دے گا میرے. آپ امیجن کریں کتنی بڑی فضیلت. فرمایا 3 بیٹیاں ہوں، ان کی پرورش، ان کی اچھی تربیت کرے، ان کے حق ادا کرے، ان کی اچھی جگہ نکاح کر دے، اللہ جنت میں میری ایسی قربت عطا فرمائے گا. پھر فرمایا ایک روایت میں 3 نہ ہونا، جو 2 بیٹیوں کے ساتھ کرے اللہ اسے بھی یہ مقام دے گا. پھر قربان جائیں صحابی رسول کے سوال پہ. صحابی رسول کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے حضور یہ 3 اور 2 کی بات تو ہو گئی، اب کسی خوش نصیب کے پاس اگر صرف ایک ہی بیٹی ہو تو وہ اس فضیلت کو کیسے پائے گا، وہ آپ کی قربت میں کیسے آئے گا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی جس کی ایک بیٹی ہو اور وہ ایک بیٹی کے ساتھ بھی ایسا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی جنت میں قربت دے دے گا. ایک بیٹی ہو جنت میں حضور کا ساتھ کا ذریعہ مل جائے گی. وہ کیا کرنا ہے؟ اس کی اچھی تربیت کرنی ہے، اچھی جگہ نکاح کرنا ہے، اس کو پالنا ہے، پڑھانا ہے، سنوارنا ہے اور تربیت کرنی ہے، دین کی راہ پہ چلانا ہے. یہ سارے معاملات کا خیال کریں گے تو فرمایا تمہیں یہ فضیلت مل جائے گی. ایک اس میں سینیریو یہ بھی سمجھ لیجئے، وہ جو دورہ عرب تھا نا، عرب کا دور، اس میں بیٹیاں زندہ دفن کی جاتی تھیں. بیٹیوں کو عار سمجھا جاتا تھا، امبیرسمنٹ ہوتی تھی کسی کو اگر اس کے یہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی. یار نعوذ باللہ من ذالک بیٹی پیدا ہو گئی، اس امبیرسمنٹ میں وہ ہوتا تھا، فیلنگ میں. ایسے دور میں آقا علیہ السلام نے ایسی فضیلت عطا فرمائی بیٹی کو کہ صحابی رسول کھڑے ہو کے عرض کرنے حضور اگر کسی کی ایک بیٹی ہو، اب اس کے پس منظر جو فیلنگ اور جو جذبہ ہے نا وہ پتہ کیا ہے کہ کاش آج میری بھی 2 بیٹی ہوتی، میں بھی یہ فضیلت پا لیتا. کہاں بیٹی کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے اور کہاں یہ جذبہ دل میں آ رہا ہے کہ کاش میری بھی 2 بیٹی ہوتی، حضور میری تو ایک بیٹی ہے. تو یہ اس کے پیچھے سینیریو تھا. تو چوتھا عمل کیا؟ بیٹی کی اچھی پرورش، تو حضور میں جنت میں حضور کا ساتھ مل جائے گا. اب مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمٰن نے اس کی تفصیل لکھی ہے. فرمایا اس کی بڑی پیاری حکمت ہے. فرمایا بیٹیاں جو ہے نا، بیٹیاں اس میں اتنا ثواب اتنا کیوں ہے؟ بیٹے بھی تو ہیں. فرمایا بیٹیاں عموماً ہر ان پٹ کا ایک آؤٹ پٹ ہوتا ہے، ہر انویسٹمنٹ کا کچھ نہ کچھ پروفٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب بیٹے کو آپ پالیں گے، بڑا کریں گے، اس پہ انویسٹ کریں گے، پڑھائیں گے، لکھائیں گے، خرچ کریں گے، ہو نہ ہو وہ جاب کرے گا، آپ کو سپورٹ کرے گا، آپ کا سہارا بنے گا، آپ کو سیلری لا کے دے گا. مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمٰن نے واضح طور پہ نکتہ لکھا ہے کہ بیٹیوں میں ثواب کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بیٹیوں سے بندہ بے لوث محبت کرتا ہے کہ نہ انہوں نے جاب کرنا ہے، نہ مجھے کما کے لا کے دینا ہے، نہ انہوں نے میرے پاس رہنا ہے. بے لوث ہو کے بیٹیوں کو پالتا ہے، پڑھاتا ہے، بناتا ہے، سنوارتا ہے، وہ بڑی ہو جاتی ہیں. تو یہ بے لوث جو کر رہا ہے نا اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے، اس جذبے کی وجہ سے بیٹی کی اتنی فضیلت دی ہے. بے لوث ہے کہ یار یہ میرا سہارا تھوڑی بننی ہے، تو پرائے گھر کی چلی جائے گی، پھر بھی لگا ہوا ہے، بیٹی کو پڑھائے گا، لکھائے گا، تربیت کرے گا، اس کے حق ادا کرے گا. یہ سارے جذبے جب اس کے ذہن میں کار فرما ہوں گے نا، پھر اس کو یہ فضیلت ملے گی کہ بیٹی کی تربیت پہ تمہیں جنت میں حضور کا ساتھ مل جائے گا. پھر اسی کے ساتھ ایک اور بات ہے کہ بیٹیاں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی کے پاس بیٹیاں ہی نہیں ہوتی کہ وہ یہ فضیلت، بالکل ایک بھی بیٹی نہیں ہے، یہی فضیلت کیسے پائے گا؟ تو فرمایا اس سے مراد کیا ہے وہ سمجھ لیجئے. حدیث کی شرح میں آیا، فرمایا اس سے مراد سمجھ لیجئے، جگہ دیجیے گا، کسی کے پاس بیٹیاں ہیں ہی نہیں تو وہ یہ فضیلت کیسے پائے گا؟ تو فرمایا یہاں بیٹیوں سے مراد پتہ کیا ہے؟ بیٹیاں تو ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کے پاس بیٹیاں نہیں ہیں اور وہ بہنوں کی اچھی پرورش کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی جنت میں حضور کا ساتھ دے گا. کسی کی بہنیں ہی نہیں ہیں تو وہ کسی یتیم بچیوں کی پرورش کرے، اللہ تعالیٰ اسے بھی جنت میں حضور کا ساتھ دے گا. اتنی وسعت ہے کہ بندہ کرے. تو تیسرا، پہلا، دوسرا، تیسرا اور چوتھا عمل آج آپ یاد کر کے اڑ جائیں. چوتھا عمل کیا ہے؟ بیٹیوں کی پرورش. بیٹیوں میں بہنیں بھی آ گئیں اور بہنیں نہیں ہیں تو پھر یتیم بچیاں بھی آ گئیں، بس ان کی پرورش کر دی اچھی تو جنت میں حضور کا ساتھ مل جائے گا. اور پانچواں عمل جان لیجئے اور بڑی خوبصورت عمل ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے 3 یتیم بچوں کی کفالت کی، ذمہ داری اٹھا لی، اخراجات اٹھا لیے، 3 یتیم بچوں کی کفالت کی، تو فرمایا وہ عبادت جو دن میں روزہ رکھے، ایسا عبادت کرنے والا جو دن میں روزہ رکھے اور صبح شام اللہ کی راہ میں جہاد کرے.
صبح شام. فرمایا ایسی عبادت کرنے والے کی طرح ہے. کیا کر رہا ہے وہ؟ کوئی بڑا عمل نہیں کر رہا. بہت 3 یتیم بچوں کی کفالت اپنے ذمہ لے لی, ان کے اخراجات لے لیے, ان کو پال رہا ہے, ان کی تربیت کر رہا ہے, ان کو پال رہا ہے, ان سے محبت کر رہا ہے, ان کو رسپیکٹ دے رہا ہے. فرمائے یتیم کو رسپیکٹ دینے کی وجہ سے حضور علیہ السلام فرمانے دن میں عبادت کرنا, رات میں روزہ رکھنا اور صبح شام اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح یہ بندہ اللہ کے نزدیک. اور پھر فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا, اور سنو, اپنی دونوں انگلیاں ملا کے فرمایا جنت میں وہ میرے ساتھ اس طرح سے ہوگا, یتیم بچوں کی کفالت کرنے والا. دیکھیں ہر ایک کا اپنا اسٹینڈرڈ, اپنا کرائیٹیریا ہے کہ گھر کون سا اچھا ہے. اب حدیث میں سنیں, اس پوری دنیا میں سب سے خوبصورت اور سب سے اچھا گھر اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے اچھا گھر وہ ہے کہ جس گھر میں یتیم رہتا بھی ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک بھی کیا جاتا ہو. کتنا خوبصورت پیمانہ ہے. یہ یتیم کی ذمہ داری, کفالت اور رسپیکٹ پہ دین نے اس لیے اتنا زور دیا ہے. ہمارا معاشرہ بڑا خونخوار اور ظالم اور جابر ہے. جیسے ہی باپ مرتا ہے تو بس چاچے مامے سگے رشتہ دار خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں, سر سے چھت چھیننے کے لیے اور پیروں سے زمین نکالنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو خدا را یتیم کے ساتھ, یتیم ہے, اپنا ہو یا پرایا ہو, جہاں آپ یتیم کو دیکھیں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کریں. اس کے صدقے سے اللہ تعالیٰ جنت میں حضور کا ساتھ عطا فرمائے گا. آپ امیجن کریں کتنی خوبصورت حدیث ہے. فرمایا اس پوری کائنات میں سب سے افضل گھر اللہ کے نزدیک خوبصورت, حسین اور پسندیدہ گھر اللہ کو وہ ہے کہ جس گھر میں یتیم رہے, صرف رہنا نہیں, فرمایا اور اس کے ساتھ اچھا سلوک بھی کیا جائے, اچھا بیہیویئر, گڈ بیہیویئر. یتیم کو رکھنا کمال نہیں ہے. بعض لوگ اپنے کام نکلوانے کے لیے یتیم بچوں کو لے تو آتے ہیں اور رکھ بھی لیتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے, اپنی اولاد کی طرح نہیں رکھتے, ٹھوکروں پہ رکھتے ہیں, ان کی خواہشات کو نہیں مانتے, ان کے آرزوؤں کو پورا نہیں کرتے, ان کے حقوق کو ادا نہیں کرتے, ان کی انسلٹ کرتے ہیں, ان کے اندر کوئی خودداری کو سمجھتے نہیں, ان کی عزت نفس کا کوئی خیال نہیں کرتے. فرمایا یہ نہیں, یتیم رہتا بھی ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک بھی کیا جائے. فرمایا یہ گھر اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں توبہ سے پہلے بدکار تھا, شرابی انسان تھا. تو ایک بار میں نے نا یتیم, ایک شخص بچہ یتیم ملا نا, میں نے اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا. خود کہتے ہیں میں نے ایسا سلوک کیا جیسے کوئی باپ اپنی اولاد کے ساتھ کرتا ہے. پھر کہتے ہیں نہیں, اس سے بھی زیادہ اچھا سلوک کیا یتیم بچے کے ساتھ. کہتے ہیں میں سو گیا, میں نے خواب میں دیکھا کہ جہنم کے فرشتے گھسیٹ کے مجھے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اب کہہ رہے ہیں خواب میں کیفیت ایسی جیسے ریئل میں معاملہ ہو رہا ہے. میں بڑا گھبرایا ہوا, تو میں کروں کیا, جہنم کی طرف فرشتے گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں. اچانک وہ یتیم بچہ بیچ میں آتا ہے اور فرشتوں کو کہتا ہے ہٹ جاؤ, اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے, میں اللہ سے اس معاملے میں بات کرنا چاہتا ہوں. مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے واقعہ, کہ میں اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں. فرشتوں نے بات نہیں مانی, اسے گھسیٹ کے لے جانے لگے نا, تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے فرشتوں چھوڑ دو, اس نے میرے یتیم بچے کے ساتھ, میرے بندے کے ساتھ اچھا سلوک کیا نا, اس کے صدقے میں اس کی مغفرت کر رہا ہوں. کہتے ہیں میری آنکھ کھلی نا, اسی وقت میں نے 2 ارادے کیے. ایک تو سچی توبہ کر لی گناہوں سے, دوسرا ارادہ یہ کیا کہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. یتیم تو وہ ہے کہ فرمایا اس کے سر پہ پیار, شفقت, محبت سے ہاتھ پھیرو گے نا, جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ تعالیٰ تمہیں گناہوں کو بخش دے گا. تو یتیم کوئی عام شے نہیں ہے. یتیم کی رسپیکٹ کرنا وہ آپ کی بخشش کا ذریعہ ہے, اور صرف بخشش کا نہیں, جنت میں حضور کا پڑوس دلانے کا ذریعہ ہے. تو 5واں عمل آپ کو یاد ہوا, بیٹیوں کی پرورش کے بعد یتیم کی پرورش. اور تیسری اور آخری بات, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں آقا کا پڑوس دلانے والا عمل. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا اے انس, بڑوں کا ادب اور احترام کرنا اور چھوٹوں پر شفقت کرنا. اگر تم ایسا کرو گے تو جنت میں تمہیں میرا پڑوس مل جائے گا. 2 عمل ایک ساتھ بتا دیے, بڑوں کا احترام, ادب, اور چھوٹوں پر شفقت, محبت. جب تم یہ کرو گے تو جنت میں میرا کیا پالو گے, پڑوس پالو گے. یہ 6 عملوں میں مل گیا آج کے درس کا خلاصہ. پہلی چیز بیٹیوں کی, دوسری یتیموں کی, اور تیسری بڑوں کا احترام اور چھوٹوں پہ شفقت, چھوٹوں کے ساتھ محبت. اب میں آخر میں ایک حدیث پاک سنا دوں آپ کو. دیکھیں پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ بڑا اور چھوٹے کا کانسیپٹ کیا ہے. بڑا صرف عمر میں بڑا نہیں ہوتا, بڑا صرف رتبے میں بڑا, وہ بھی بڑا ہے. علم میں بڑا, بعض اوقات ایک عالم ہوگا عمر میں آپ سے چھوٹا ہوگا, علم میں بڑا ہے, تو اس کے لیے بھی وہی حکم ہے جو بڑے کا حکم ہے, ادب احترام کرنے, اور زیادہ ہے علم کی وجہ سے. اس کی وجہ ایک اور, میں اس کی آپ کو ایک لاجک بھی سمجھا دوں. حضرت چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا نا کسی نے کہ آپ بڑے کہ حضور بڑے,
تو انہوں نے کہا تھا ہوا اکبر، بڑے تو وہی ہیں، دنیا میں پہلے میں آ گیا ہے۔ حضور کا علم زیادہ نا، کوئی مقابلہ ہی نہیں، تو علم کی وجہ سے حضور بڑے ہیں، دنیا میں پہلے میں آ گیا ہوں بس۔ تو یہ ادب اور احترام اور رسپیکٹ اور کا معاملہ جو ہے نا وہ علم کی وجہ سے بھی ہے۔ تو بڑا صرف عمر میں بڑا نہیں ہوتا، جو عمر میں بڑا ہو، علم میں بڑا ہو، اسٹیٹس میں، منصب میں، تجربے میں بڑا ہو تو وہ بڑا ہے، اس کی رسپیکٹ کرنی ہے۔ اور جو عمر میں چھوٹا ہے، آپ سے سینئر ہے، جونیئر ہے، تو اس سے شفقت والا معاملہ کرنا ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے معاشرے میں بڑی معذرت کے ساتھ بہت بے دردی سے اگنور کیا جانے والا طبقہ ایک بچوں کا طبقہ ہے۔ میں بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، بہت سے لوگوں کا آپ مزاج دیکھیں گے وہ بچوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، بچوں کی تو کوئی فیلنگس ہی نہیں ہوتی، بچوں کو تو کوئی جذبات ہی نہیں ہوتے، بچوں کی تو کوئی عزت ہی نہیں ہوتی۔ چھوٹے بچوں کی بات کر رہا ہوں میں، تو وہ بچوں کو کچھ نہیں سمجھتے۔ اور دین نے کیا عزت دی ہے سنیں، ایک تو یہ دے دی چھوٹوں پر شفقت۔ اب حدیث سنیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے دار الفرح بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ دار الفرح، جنت میں ایک ٹھکانہ، ایک محل بنایا ہے، خوبصورت۔ اتنی پیاری حدیث، اور آخری حدیث آج کے درس کی سن لیجیے۔ فرمایا جو دنیا میں بچوں کے دل خوش کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اس میں داخل فرمائے گا۔ کتنا آسان عمل ہے یار۔ اچھا کچھ لوگ تو آپ دیکھیں گے بچے بیزار ہوتے ہیں، وہ بچوں سے بیزار ہوتے ہیں نا، لیکن کچھ اور لوگ بھی ہیں، آپ دیکھیں گے وہ بچوں کے ساتھ بچے بن جاتے ہیں۔ یار میں آپ کو سچ بتاؤں، بچوں کے ساتھ بچے بن جانا نا یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ سوار کر لیا تھا، پوچھا تھا حضرت عمر نے کہ حضور کیا سواری ہے؟ کا سوار بھی دیکھو، وہ ہم واقعہ سنتے رہتے نا علماء سے، تو وہ کیا تھا؟ بچوں کے ساتھ بچے نہیں بن گئے، تاجدار انبیاء جن کے صدقے پوری کائنات کو رب نے تخلیق کیا، اپنی ربوبیت کو ظاہر کیا، وہ بھی اپنے بچے کے ساتھ بچے بن گئے۔ تو بچوں کے ساتھ بچے بن جانا یہ تو حضور کی سنت ہے، اپنی انانیت میں نہیں رہنا، اپنے اسٹیٹس میں نہیں رہنا۔ تو یہ یاد رکھیں، بچوں سے اچھا بیہیویئر کریں، شفقت کریں، محبت کریں، ڈانٹیں نہیں، جھڑکیں نہیں، سمجھائیں شفقت سے، محبت سے، اور ان کا دل خوش کریں۔ اور حدیث ذہن میں رہے کہ یار ان بچوں کا دل خوش کروں گا، اللہ جنت میں وہ ٹھکانہ مجھے دے گا۔ دار الفرح، خوشیوں والا گھر، اس کا مطلب یہ میننگس یہ دار الفرح، خوشیوں کا گھر۔ تو وہ خوشیوں کا گھر جو محل اللہ نے بنایا وہ صرف کس کو ملے گا؟ جو بچوں کو خوشیاں پہنچائے گا۔ تو آج کے درس کا خلاصہ ایک بار میں اور آپ مل کر ذرا ریپیٹ کر لیں۔ سب سے پہلا اور چوتھا عمل، تین آپ پچھلے درس میں جان چکے، تین آج جان چکے۔ چوتھا عمل کیا ہے کہ بیٹیوں کی، بیٹیاں تین ہوں، دو ہوں، ایک بھی نہ ہو تو بہنوں کی، بہنیں نہ ہو تو یتیم بچیوں کی، جنت میں آقا کا پڑوس ملے گا۔ یتیم بچوں کی پرورش کرنا اور ان کو رسپیکٹ بھی دینا، اچھا سلوک بھی کرنا۔ اور چھٹا اور آخری آج کا عمل کیا تھا؟ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جو سنایا، بڑوں کا احترام اور چھوٹوں پر شفقت، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ٹوٹل 11 اعمال ہیں اور اس میں سے 6 ہم نے کمپلیٹ کر لیے ہیں اور یاد بھی کر لیے، انشاءاللہ اس میں عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔